مرکزی آیت ہے وہ کلام خدا کی برکت سے ریلیٹڈ ہے، اور آج کی جو مرکزی آیت ہے وہ یشوع کی کتاب پہلا باب اور اس کی 8ویں اور 9ویں ورس ہے۔ یہ الفاظ آپ لوگوں نے بڑی دفعہ سنے اور پڑھے ہوں گے، لیکن ان الفاظ کی جو تشریح ہے، ان الفاظ کے ساتھ کچھ ملتی جلتی باتیں جو آج ہمیں حکمت عقل دانائی سکھائیں گی کہ کس طرح ہم نے مضبوط بننا ہے، کس طرح ہم نے اپنے ہاتھوں کو کیا کرنا ہے، مضبوط کرنا ہے، کس طرح ہم نے حوصلہ رکھنا ہے، کس طرح ہم نے اپنے ڈر کو کیا کرنا ہے، دور کرنا ہے، کس طرح ہم نے اپنے کمزور دل کو کیا کرنا ہے، مضبوط کرنا ہے۔ تو آج ہم سیکھیں گے یشوع پہلا باب اور 8ویں آیت میں لکھا ہے، شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹ، یعنی کلام خدا، یعنی کلام خدا۔ ایک بار پھر سنیے، شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ لکھا ہے کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹ، یعنی بعض جب اس حوالے کو پڑھا جاتا ہے تو بعض کو لگتا ہے کہ شاید ہم نے کیا کرنا ہے، بائبل کو صرف ایسے یوں کیا کرتے رہنا ہے، پڑھتے رہنا ہے۔ ایسا نہیں ہے، اصل میں یہ ہے کہ کلام خدا ہمیں ہر وقت، ہر لمحہ، ہر گھڑی یاد رکھنا ہے، یعنی اپنے ڈیلی کے معاملات میں، روزمرہ زندگی میں ہم نے کلام خدا کو کیا رکھنا ہے، یاد۔ یعنی اگر ہم کسی سے کوئی عہد و پیمان کر رہے ہیں تو ہم نے اس کے ساتھ کلام کے ڈر اور خوف میں اس عہد و پیمان کو کیا کرنا ہے، پورا کرنا۔ اگر ہم نے کسی کا حق دینا ہے تو کلام خدا کے ڈر اور خوف میں رہتے ہوئے اس کے حق کو پورا پورا کیا کرنا ہے، دینا، یعنی بے ایمانی نہیں کرنی، یعنی جھوٹ نہیں بولنا، یعنی عہد شکنی نہیں کرنی، اور یہی کلام خدا ہمیں کیا کرتا ہے، بیان کرتا ہے۔ اور اس آیت میں بھی یہی لکھا ہے کہ یہاں پر بڑے غور سے سنیے گا، کہتے ہیں شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو، یعنی اس کی تعلیمات تیرے دل اور دماغ پر کیا رہیں، نقش رہیں۔ تو جب بھی قدم اٹھائے، تو جب بھی بات کرے، تو جب بھی بولے، تو جب بھی کہیں جائے تو کلام خدا کے مطابق تیری زندگی ہو۔ اور یہاں پر لکھا ہے دھیان ہو، تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس سب پر تو احتیاط کر کے عمل کرے۔ اور اس میں تو یہی ہے نا کہ عیب جوئی نہیں کرنی، عہد شکنی نہیں کرنی، حکم عدولی نہیں کرنی، یہ سب کچھ اس میں کیا ہے، لکھا ہوا ہے، درج ہے۔ اور یہی بات آج سکھانا چاہتا ہوں کہ آپ سب نے ان باتوں کو اپنے ذہن میں کیا کرنا ہے، رکھنا ہے، اور پھر عمل بھی کیا ہے، کرنا۔ پھر لکھا ہے کیونکہ تب ہی تجھے، اگر ہم اس کلام کو اپنے ذہن نشین کر لیتے اور اس پر عمل کرتے اور اس کلام کے مطابق چلتے ہیں تو پھر خدا کے عہد جو وہ امانتداروں کے ساتھ باندھتا ہے وہ کیا ہو جاتے ہیں، شروع ہو جاتے ہیں۔ جیسے ان آیات میں وہ یشوع کے ساتھ کیا ہے، مخاطب۔ اب سنیں، کیونکہ تبھی تجھے کمال مندی کی راہ کیا ہوگی، نصیب، اور تو کیا ہوگا، خوب کامیاب ہوگا۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میں کامیاب ہو جاؤں، میرے بچے کیا ہو جائیں، کامیاب ہو جائیں، لیکن یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے، خالی کامیاب نہیں بلکہ لکھا ہے تو کیا ہوگا، خوب کامیاب ہو، بشرط
کہ میرے عہد کو تو کیا رکھے؟ یاد۔ نہ صرف تو بلکہ تیرا گھرانہ بھی میرے عہد کو کیا رکھے؟ یاد رکھے۔ نہ صرف تیرا گھرانہ بلکہ تیری آنے والی نسلیں بھی میرے عہد کو کیا رکھیں؟ یاد رکھیں۔ پھر لکھا ہے کہ تب ہی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو کیا ہوگا؟ خالی کامیاب نہیں بلکہ لکھا ہے تو خوب کامیاب ہوگا۔ اور اس کے ساتھ جب ہم 9ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر بڑے خوبصورت الفاظ ہیں کہ جو کوئی شریعت کی باتوں کو، کلام خدا کی باتوں کو یاد رکھتا ہے تو آگے بڑے غور سے سنیے گا۔ 9ویں آیت جب پڑھتے ہیں لکھا ہے کیا میں نے تجھ کو حکم نہیں دیا؟ اب خدا کہتا ہے کیا میں نے تجھے حکم نہیں دیا؟ سوالیہ نشان۔ کہ بعض دفعہ ہم ڈر جاتے ہیں، بعض دفعہ ہم بے دل ہو جاتے ہیں، بعض دفعہ ہم پریشانیوں میں کیا ہو جاتے ہیں؟ مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو خدا یہاں پہ کہتا ہے کہ میں نے کیا تجھے حکم نہیں دیا کہ میں خالی تجھے کامیاب نہیں بلکہ میں تو کہہ رہا ہوں تجھے کیا کروں گا؟ خوب کامیاب کروں گا۔ یعنی اگر تو پریشان ہوتا ہے، اگر تو بے دل ہوتا ہے، اگر تو مضبوط نہیں رہتا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تو میری باتوں کو یاد نہیں رکھتا۔ اور یہاں پر لکھے کیا میں نے تجھ کو حکم نہیں دیا کہ تو کیا ہوگا؟ خوب کامیاب ہوگا۔ تو آگے لکھا ہے سو اگر تو میری باتوں کو یاد رکھتا ہے، ذہن نشین رکھتا ہے، اپنے دل میں رکھتا ہے اور اپنے معاملات میں ان پر عمل پیرا رہتا ہے تو یہاں پر لکھا ہے سو مضبوط ہو جا۔ ہاللیلویہ۔ 4 باتیں ہیں 9ویں آیت کے اندر۔ پہلی آیت ہے، پہلا لفظ ہے 9ویں آیت کے اندر لکھا ہے کہ اگر تو میرے حکموں پر، اگر تو میری باتوں پر یقین رکھتا ہے تو پہلا کیا لکھا ہے؟ تو کیا ہو جا؟ مضبوط ہو جا۔ ایک لفظ۔ اور پھر لکھا ہے آج لوگ کمزور محسوس کرتے ہیں لیکن خدا کہتا ہے کہ کیا میں نے تجھ کو حکم نہیں دیا کہ تو کیا ہو جا؟ مضبوط ہو جا، کیونکہ میں صرف کامیاب نہیں بلکہ تجھے کیا کروں گا؟ خوب کامیاب کروں۔ خالی کامیاب نہیں، خوب کامیاب۔ اور سو مضبوط ہو جا، ایک۔ اور دوسرا پوائنٹ ہے حوصلہ رکھ، 2۔ پھر بعض دفعہ لوگ کمزور محسوس کرتے ہیں، بعض دفعہ لوگ اپنے حوصلے کو کیا کر جاتے ہیں؟ ہار جاتے ہیں، چھوڑ جاتے ہیں۔ اور تیسری بات لکھی ہے بعض لوگ ڈر کے اندر ہوتے ہیں لیکن لکھا ہے خوف نہ، خوف نہ کر۔ اور پھر لکھا ہے بے دل نہ۔ 4 باتیں۔ اور انہی باتوں میں انسان کیا رہتا ہے کہ الجھا ہوا رہتا ہے، انسان کمزور محسوس کرتا ہے اپنے آپ، انسان حوصلہ ہار جاتا ہے بعض دفعہ، انسان خوف میں گر جاتا ہے بعض دفعہ، انسان ناامید یعنی بے دل ہو جاتا ہے۔ لیکن کلام خدا کہتا ہے کیا میں نے تجھ کو حکم نہیں دیا کہ میں تجھے کیا کروں گا؟ پچھلی آیت میں ہم نے کیا پڑھا کہ میں تجھے خالی کامیاب نہیں بلکہ کیا کروں گا؟ خوب کامیاب کروں گا۔ تو اگر میرے قوت، میرے طاقت، میرے اختیار پر تجھے یقین ہے تو پھر کیا ہے؟ مضبوط ہو جا، حوصلہ رکھ، خوف نہ کھا اور بے دل نہ۔ اگر تو ان ساری باتوں، آج کی دنیا یہی محسوس کر رہی ہے نا کہ ہم کمزور ہیں تو خدا کہتا ہے کہ بھائی مضبوط ہو جا۔ لوگ محسوس کرتے ہیں کہ میں ناامید ہوں تو خدا کیا کہتا ہے کہ بھائی تم حوصلہ رکھو، ٹھیک ہے؟ کیا میں نے تمہیں حکم نہیں دیا؟ پھر لکھا ہے کہ بعض لوگ ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے تو خدا کہتا ہے خوف نہ۔ بعض لوگ بے دل ہیں، ناامید ہیں، خدا کہتا ہے بھائی بے دل نہ ہو۔ اگر ان ساری باتوں کو آپ فالو کریں گے تو آخر میں بڑا زبردست لکھا ہوا ہے کیونکہ خداوند تیرا خدا جہاں جہاں تو جائے تیرے ساتھ رہے، اور جس کے ساتھ خدا رہے گا، ٹھیک ہے، اس کو کسی چیز کی کمی رہے گی۔ اس لیے تو کہتا ہے کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے، اب آپ پر ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، اس کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ اگر آپ اس کی تعلیمات پر عمل کریں گے تو پھر خدا آپ کے ساتھ ساتھ ہے، اور اگر خدا آپ کے ساتھ ساتھ ہے تو میرا یہ ماننا ہے
کہ کوئی دنیا کی طاقت آپ کو زیر نہیں کر سکتی، کوئی دنیا کی طاقت آپ کو گرا نہیں سکتی، کوئی دنیا کی طاقت آپ کو ہرا نہیں سکتی۔